حسن ناظرین کرام، ملک کی جو بھی صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ اسی پہ ہم رکے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد کے واقعہ جو شروع ہو گئے ہیں، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ شاید درج تو کر لیا گیا ہے، ان پہ بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ ادھر پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھا لی ہے، لیکن ان کے حلف اٹھانے کے بعد گورنر کہتے ہیں کہ میں ان کی کابینہ سے حلف نہیں لوں گا۔ شاید یہ تو چند دن کی بات ہے، گورنر حلف نہیں دیں گے، 10 دن کے بعد ان کی سمری بھی جا چکی ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے ملک میں کیا ایک سچویشن پیدا ہو رہی ہے؟ کانفلکٹ کی سچویشن ہے یا سچ مچ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ آج عمران خان صاحب نے ایک کرتاس ابیض جسے کہتے ہیں وائٹ پیپر، وہ بھی شائع کیا ہے پرانی حکومت کی کرپشن پر، وہی جو کہ پہلے باتیں کی جاتی ہیں، ان میں نئی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی اسی انداز میں ایک لڑائی جاری رہے گی۔ اب یہ اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بقول ان کے قانون کے مطابق انجام پہ پہنچایا جائے، تو کیا صورتحال ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، واضح ہو سکتی ہے۔ اسی پہ آج جو ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا ظفر حلالی صاحب۔ میں ہمیشہ ان کا تعارف یہی کراتا ہوں، سفیر ابن سفیر، ہمارے ملک کے بہت اچھے سفارتکار ہی نہیں رہے بلکہ سیاست کو بھی اندر سے انہوں نے دیکھا ہے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ حسان خاور صاحب ہیں، یہ ہمارے جو چیف منسٹر سے پنجاب کے، ان کے ترجمان تھے اور تحریک انصاف کے بہت اہم رہنما ہیں اس لحاظ سے۔ نہال ہاشمی صاحب ہیں، پاکستان مسلم کے، بڑے عرصے کے بعد ان سے رابطہ ہوا ہے، ان کی رائے لیں گے۔ اور سہیل وڑائے صاحب بھی میرے خیال میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ علی صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ ذرا آپ ہٹ کے بھی دیکھیں اس وقت جو نقشہ ہے، خاص طور پر پنجاب میں حلف لے لیا پھر نہیں ہوا، پھر اب وہ لوگوں مدینہ کا واقعہ ہوا، اب وہ واپس آ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سجاد میر صاحب، ہم لوگوں کے بارے میں دنیا کا ایک ہی فکر ہے، اور جب میں دنیا کہتا ہوں میں ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن پریس، ان کی باتیں کر رہا ہوں، اور ان کا ایک ہی ہمارے بارے میں لوگوں کو خبرداری کرتے تھے کہ یہ جو ملک ہے یہ انسٹیبل ہے، ڈی اسٹیبل ہے، اس کے پاس ایٹم بامز ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور یہ ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے، اور ہم لوگوں کو ہر وقت ان پہ نگاہ رکھنا پڑے گا۔ اور آج دیکھیے کہ ایک کتاب ہے جو اس وقت بک رہا ہے عام ہمارے بک شاپس پہ، اس کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، ٹھیک، اور وہ بروس رائڈل نے لکھا ہے۔ سجاد میر صاحب، اس میں تو لکھا ہوا ہے امریکہ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم پروگریس نہیں چاہتے پاکستان میں، ہم ڈی اسٹیبلائز پاکستان ہمارے انٹرسٹ میں ہے، اس لیے اگر یہ پروگریسو ہو گئے، پروگریس کرنے لگ گئے اور اکنامکلی یہ وائبل بن گئے، تو ان کے پاس جو فوج ہے وہ چھٹا فوج ہے، چھٹا سکس لارجسٹ آرمی ہے ورلڈ میں، 150 سے 200 نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کے پاس۔ یہ اگر پروگریس کے راستے میں چلے جائیں، یہ دے ول بی انکنٹرولبل، ان کو ہم پھر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر لکھتا ہے تو لہذا ہمارا، اور یہ سکسیسو یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا ایڈ رہا ہے۔ نواز شریف کو ملا کلنٹن جولائی 1998 میں، تو یہ بیٹھا ہوا تھا کلنٹن کے ساتھ، تو اس نے کہتا ہے کہ ہمارا 2 طریقے ہیں، ہم اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، اور اس کی لیڈرشپ کو لکھا ہے پرچیز دی لیڈرشپ، خریدو ان کو۔ اور دیکھیے اب لگتا ہے ہم ڈی اسٹیبلائز تو ہو گئے۔ اگر آپ فارمر پرائم منسٹر کی اریسٹ وارنٹ نکال دیں، اور اگر آپ انٹیریئر منسٹر کی بھتیجے کو اریسٹ کیا، اور وہ اب پریس کانفرنس ایسے ہم ایز وی اسپیک، میں نے اس کا پریس کانفرنس سنا ہے، اس نے کہا ہے 7 لوگوں کا وہ درج کر دیا ہے کہ یہ 7 لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، جس میں سے نواز شریف سے شروع کر کے پتہ نہیں کدھر تک آ گیا ہے۔ لیکن وہ تو بے نظیر نے بھی کیا تھا، 4 لوگوں کا نام لیا تھا، لیکن قاتل کوئی اور ہی نکلے۔ نہیں، قاتل ہیں، ایک تو مشرف کا نام لکھا، ایک تو مشرف کا نام تھا، باقی تو
اعجاز شاہ اب اور اگر پتہ نہیں کون کون مشرف سا. نام لکھا تھا اور میں آپ کو کہوں کہ چوکیداری کمپرومائز ہو گیا تھا، وہ چوکیدار تھا، اگر وہی کمپرومائز ہو گیا تھا تو اتنی غلط تو کوئی بات نہیں تھی. اس کا شبہ تھا، اور وہ شبہ ابھی تک لوگوں کا ہے کہ بھئی یہ مشرف صاحب نے کس قسم کی سیکیورٹی دی تھی بی بی کو. تو یہ ہم ڈی اسٹیبلائز ہو گئے. اب یہ مارچ ہوگا، کتنا اور ہوگا، بس یہ ایک باقی ہے، کتنا اور ہم ڈی اسٹیبلائز ہوں گے. تو بس دیکھ لیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ اور اس کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی جمہوری حال نکل آئے گا ہمارے سارے معاملے کا؟ دیکھیے کیسے نکل آئے گا. ان لوگ ایک ایک سے بات نہیں کرتے ہیں، ایک ایک کمرے میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ہیں. 4 سال سے آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا عمران خان کیا کہتا ہے میں تو ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو یہ کہنا کہ کیوں ان کی اب کیا ان سے بات ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، ہم چور سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں چور ہے کہ نہیں، کیسز نہیں ہوئے، وہ پورا ریکارڈ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اس کا کیا مقصد ہے. اور جو لوگ جب آتے ہیں سجاد میر صاحب، وہ اپنے انویسٹیگیٹر اور اپنے پروسیکیوٹرز کو تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ اگر انسنٹ ہیں وہ کیوں چاہیں ایسی بات؟ وہ انہوں نے بھی خاص طور پہ لگائے تھے نا. وہ یہ بھی تو الزام لگتا ہے نا کہ انہوں نے بھی ایف آئی اے کا چیف پہلا بدلا خاص لگایا، پھر سارے بدلے تبادلے کیے، خاص لگائے. وہ بھی تو اس معاملے میں فیئر نہیں رہے نا. چلیے آپ کہہ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں کوئی میں اگر وہ سمجھتے ہیں غیر یہ ہے ایڈوکیٹنگ کی ڈیول سمجھ لیں آپ یا کچھ کہہ لیں، مطلب ان کا مقدمہ بھی تو یہ ہوتا ہے. بہرحال حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے ہیں، اور ابھی ترجمان تھے ہمارے چیف منسٹر کے بزدار صاحب تھے. ان سے پوچھتے ہیں حسان خاور صاحب، دیکھیے ظفر ہلالی صاحب عموماً بڑے دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن آج وہ بہت دھیمے انداز میں بات کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ درد دل کچھ زیادہ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پنجاب میں تو اب گورنر صاحب کہتے ہیں کابینہ سے الگ نہیں لوں گا، اور بات چیت کا مسئلہ تو نظر آتا نہیں ہے. تو کیا چلے گا ملک آگے؟ ظفر صاحب، پہلے تو ظفر ہلالی صاحب جو ہیں وہ مجھے ذرا ایکو آ رہا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کروا لیجیے گا. ظفر ہلالی صاحب چاہے دبنگ طریقے سے بات کریں، چاہے دھیمے طریقے سے بات کریں، ہمیشہ جی میری آواز ٹھیک ہو گئی. میں کہتا کہ ظفر ہلالی صاحب چاہے دبنگ طریقے سے بات کریں، چاہے دھیمے طریقے سے بات کریں، ان کی بات میں ہمیشہ بہت وزن ہوتا ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے. ظفر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں اور پھر ذرا لارجر ڈسکشن میں جاتے ہیں. دیکھیے گورنر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے حلف نہیں لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کا اس کے بارے میں ان کی ایک آئینی ذمہ داری ہے اور ان کا ایک ویو ہے، اور اس اوپینین کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں. اور ایک ایسے ایشو یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ گورنر یک شبی ہیں ابھی، یعنی کہ ایک دن پہلے گورنر بنائے گئے اور سارا معاملات انہی کے ہاتھ میں یہ چلتا آ رہا ہے. ورنہ آپ کے تو ایک بڑے لمبے عرصے کے گورنر موجود تھے، چودھری سرور صاحب، ان کے حق میں ہوں ہم خلاف ہوں کچھ بھی ہوں، لیکن یہ گورنر تھے. اب ان کو گورنر بھی کوئی نہیں مان رہا نا. نہیں دیکھیں، نہ ماننے والی تو کوئی بات نہیں، قانونی آئینی طریقے سے گورنر لگے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. اگر آپ ذرا آبجیکٹیولی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک تبدیلی آئی ہے ہماری پارٹی کا، میرے لیڈران کا، ہمارا ایک ویو ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا اس کے بارے میں ایک فرق رہے گا. اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کو آپ قانونی طریقے سے اس کا حل نکالیں، ایک لارجر بینچ بیٹھے اور وہ تمام پہلوؤں سے جائزہ لے کے اس کے اوپر ایک ایسی رائے دے جس میں تمام فریقین کو سنا جائے. یہ یونیلیٹرل فیصلہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی رش جسٹس نہ ہو، اور یہی ایک پیسفل طریقہ ہے. کیونکہ آئین سے آپ اپنا مطلب عکس کر سکتے ہیں، میں اپنا مطلب عکس کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال بھی عدالتوں کا کام ہے کہ اس کی تشریح کریں اور ایسے انصاف کریں کہ نہ صرف انصاف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن اگر آپ ون سائیڈڈ حلف لے لیں گے، گورنر کوئی اور بات کر رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کنٹروورسی کریٹ ہوگی. اور وہ جو ہمارے گورنر ہے پہلا عدلیہ کا فیصلہ ہے. حسان خاور صاحب دیکھیں نا، آپ جیسا آدمی یہ کہیے عدلیہ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس کا فیصلہ، اس کے بعد دوسرے جج کا فیصلہ، ڈویژن بینچ لے لیا، آپ کے لارجر بینچ بنا لو، آپ سارے فل کورٹ کا بنا لو چاہے، لیکن ایک فیصلہ تو آ گیا نا عدلیہ کا. اور انہوں نے یہ بھی آپ کو ریلیف دے دیا کہ جو دفعہ 5 لگائی تھی آئین کی چیک کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کو معطل بھی کر دیا. تو اس کے بعد زیادہ شکایت تو نہیں ہونی چاہیے عدلیہ سے.
لیکن دیکھیے نہیں شکایت کی بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب اس کے خلاف اپنی اپیل لے کے گئے ہیں تو ہمیں بھی تو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو پورے ملک کو مل جائے. 12 بجے والا مسئلہ اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اچھا لیکن ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا دوسری بات آپ مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 63A جو ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس کی تشریح کے بارے میں, لیکن آپ سے میرا سوال ہے, ہلالی صاحب سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو منحرف اراکین ہیں کیا اس حوالے سے آرٹیکل 63A میں کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ نے انہیں ڈسکوالیفائی کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات, لیکن ان کو ڈی سیٹ کرنے میں کوئی کنفیوژن. کورٹ کو جلدی فیصلہ بلکہ پہلے دن ہی فیصلہ دینا چاہیے تھا. آئین کلیئر ہے. حسن صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا میرا صرف ایک سوال ہے, اس میں میں چاہوں گا آپ بھی بات کریں کہ جب ان کو ڈی سیٹ آپ کرتے ہیں آئین کے مطابق تو پنجاب اسمبلی میں کس کی میجورٹی؟ کیا ہماری میجورٹی نہیں ہے؟ نہیں, یہ سوال آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن اس وقت وہ مسئلہ جو وہاں ہے وہ قومی اسمبلی کے بارے میں تھا. وہ فیصلہ آ جاتا تو اچھا تھا. میں خود اس بات رائے کا قائل ہوں. لیکن پنجاب اسمبلی کا مسئلہ ذرا دوسرا ہے. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ 197 ووٹس خلاف گئے ہیں اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو خلاف ووٹ جائیں گے اس کے بعد وہ لوگ ڈی سیٹ ہوں گے. وہ قبول کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں عمر بھر کے لیے ایک تشریح یہ ہے کہ اس الیکشن کے لیے ہیں یا اس سیٹ کے لیے ہیں جو انہیں چھوڑنا پڑے گی. بہرحال یہ ایک لسانی بحث ہے یا قانونی بحث ہے. تھوڑی سی سجاد صاحب مختلف بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ووٹ دیے, اپنے پارٹی سے انحراف کیا. جیسے ہی وہ ڈی سیٹ ہوں گے جو اس وقت مسلم لیگ نواز اور ان کے لوگ ہیں ان کا نمبر پھر اسمبلی میں ہم سے کم ہو جائے گا. آپ کیا یہ سچ نہیں؟ آپ 2 سیٹوں کا چکر ہے. وہ بھی 2 سیٹوں خیر وہ بحث چھوڑتے ہیں. مسئلہ تو اصل وہی تھا جو ظفر ہلالی صاحب نے چھیڑا کہ ملک کا کیا بنے گا. دنیا ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے, اسٹیبلائز پاکستان دیکھنا چاہتی ہے, کیا بنے گا. لیکن اس سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب, آپ قانون کے آپ ظاہر وکیل بھی ہیں, کیا کہیں گے آپ اس مسئلے پر؟ سارا صورتحال پیدا ہوئی ہے. اگر غیر جذباتی انداز میں بھی سوچ کے ہم بات کریں تو کہاں جا رہے ہیں یہ ملک, کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں دونوں فریقین کو سنتا رہا, ہلالی صاحب کو بھی سنا اور خاور صاحب کو بھی سنا. آج پہلی بار ہلالی صاحب نے بڑی مایوس کن بات کی میرے سامنے. ہمیشہ بڑے آفینسو ہوتے ہیں. جب ہلالی صاحب بات کر رہے تھے تو میرے تاریخ کے جھروکوں میں جب میں نے جھانکا تو مجھے حکیم سعید یاد آئے اور حکیم سعید کی وہ تحریر یاد آئی, وہ کتاب یاد آیا جس میں مغرب کے بارے میں انہوں نے کھل کے بیان کیا تھا کہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ, اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا پلاننگ کر رہے ہیں. یہی ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں. اس کہانی میں عمران خان کا ذکر تھا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. مجھے خوف آنے لگا کہ جو انہوں نے کریکٹرز کو ڈیفائن کیا تھا, جو کریکٹرائز کیا تھا ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کی بربادی اور تباہی کے لیے, اس کا اہم کردار, اہم موڑ سامنے آ گیا ہے. یہ اقتدار کی جنگ میں قوم کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ایک نعرہ دینا چاہتے ہیں, یہ عدالتوں کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے خیال میں کچھ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. تو ظفر ہلالی صاحب, اب یہ سارا مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مسئلہ تو سارا ٹھیک ہے, آواز ان کی دوبارہ آئے گی تو دوبارہ ان سے بات کر لیں گے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, ویسٹ کا یہی ہمارے پاس نیت ہے, لیکن ہم اس موڑ پہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ کردار سامنے آ گیا ہے, جہاں بقول ان کے حکیم سعید کی کتاب کے مطابق ویسٹ نے جس کو اس کام کے لیے ڈھالا تھا اور ہمارے سامنے پیش کیا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اب کیا کہہ سکتا ہے آدمی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اس قسم کے ایک گورنمنٹ جو تھی, جیسے بھی وہ کام کر رہی تھی, کتنے دن 18 مہینے رہ گئے تھے, اس سے بھی کم. کیا 4 سال آپ نے اس کا برداشت کیا ہے یا 3.5 سال؟ آپ وہ باقی وقت نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا پتا جب الیکشنز ہوتے اور انشاءاللہ اس دفعہ فیئر الیکشن بھی ہوتے تو کیا ہوتا اس میں, یا یہ جیت جاتے یا یہ ہار جاتے. اور عموماً انکمبنسی ایسا فیکٹر ہوتا ہے پاکستانی پالیٹکس میں کہ جیتنا مشکل ہوتا, اور اگر فیئر الیکشنز ہوتے اور وہ یہ ہار جاتے تو یہ مان کے چلے جاتے
عمران خان یہ نہیں کہتا کہ میں 2/3 سے دوسرا تھا اور مجھے ہرایا گیا، وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے، تو چلے جاتا اور بہانے بھی بناتا اور کہتا غلطی ہوئی، زیادتی ہوئی، اس قسم کا ریاکشن لوگوں کا نہ ہوتا۔ اب وی آر ٹرولی ڈیوائیڈیڈ، ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ ایجنٹ تو ہم ہیں، مگر کس کے کہنے پہ ہوا ہے؟ اب عمران خان کہتا ہے، اور میں دیکھیے ڈپلومیٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں، میں 30 سال رہا ہوں، میں ڈپٹی چیف آف مشن بھی رہا ہوں واشنگٹن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکن کڑک بات کرتے ہیں، سیدھا بات کرتے ہیں، اور ہر وہ چھپاتے نہیں ہیں ایسی چیزیں، اور تو اس حد تک کہ ایک آدمی جو سکسیسو پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی کا ایڈوائزر رہ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کتاب میں، انہوں نے نہیں کہا اس کو کہ مت چھاپو کتاب، ہم لوگ ایسے کتاب لکھتے اور کہتے ہمارا ایکچوئل خفیہ پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک ملک کو تباہ کرنا چاہتے، آپ اور میں لکھتے، ہمیں اجازت نہیں ملتی ایسی چیز کہنے، اس کو بس اجازت ہو تو پوچھا بھی نہیں ہوگا، لکھ دیا اور چھپ گیا اور ادھر جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ ہم پاکستان کو پروگریسو اسٹیبل نہیں چاہتے، وی ڈونٹ وانٹ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں حلال صاحب، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کو جاری رکھیں گے، اور آپ کی بات ہی وہ بنیاد ہے جس پر میں آئندہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مغرب پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ یہ موجودہ صورتحال ہے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کیا ہے۔ نہال ہاشمی کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ اینگل یہ ہے کہ تباہ کرنے کے لیے اس نے جس شخص کو تیار کیا تھا وہی اب ہماری تباہی کا سبب بن رہا ہے، اور ظاہر ہے حسان خابر صاحب کا موقف اس سے الٹ ہوگا کہ جو لوگ لائے گئے ہیں وہ تباہی کا سبب ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہاں پہنچتے ہیں، ملک کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں بچا پاتے۔ ہمارا کام تو ملک کو بچانا ہے اور اس کو ہر مشکل سے نکالنا ہے۔ اجازت، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مغرب کا تو منصوبہ یہ ہے، آغا ہلالی صاحب کتاب کا حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا، پروگریسو نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ایک بڑی فوج ہے، یہ دنیا کے لیے مصیبت پیدا کر سکتی ہے۔ چلیے، نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکیم سعید صاحب بھی یہ باتیں کرتے تھے، اپنی کتاب میں لکھا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدمی کو تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ سامنے آ گیا ہے۔ کیا نہال ہاشمی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آواز آپ کی کٹ گئی تھی بیچ میں سے۔ جی، میں فردر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، جب بھی کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو معاشیت کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پہ جس کو تباہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری دنیا میں ایسے ممالک ہیں جس میں جاپان ہے، جرمنی ہے، جو معاشی طور پہ تو تباہ ہو گئے مگر معاشرتی طور پہ تباہ نہیں ہوئے تھے اور وہ دوبارہ ریوائو کر گئے۔ ہمارے ملک میں یہ معاشی طور پہ بھی ہمیں بدحال کرنا چاہتے ہیں اور معاشرتی طور پہ تب بدحال ہوتا ہے، سول وار تب ہوتا ہے۔ دیکھیے، شیخ رشید جیسے جو بھان ٹائپ کے لوگ ہیں، جو سیاست میں ایک عجیب و غریب جوکر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں گیٹ نمبر 4 کا ذکر کرتے ہیں۔ عمران خان اسٹول بن رہا ہے، انسٹرومنٹ بن رہا ہے اس کے لیے، وہ اپنا کندھا دے رہا ہے پورے مغرب کو، وہ پاکستان کے اندر اور باہر کے باغیوں کو کندھا دے رہا ہے کہ آؤ پاکستان میں آ کے خانہ جنگی کرو، آؤ سب کو آگ لگا دو۔ وہ اپنے ملک سے کہہ رہا ہے کہ ہم سول وار چاہتے ہیں، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو، اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہر چیز جلا دو، اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں۔ جب ایک ایسا آدمی کہاں ملے گا؟ یہ مغرب کو ملا، اور کون سا انہوں نے ایٹم بم دیکھے نا، وہ حکمراں، وہ جماعتیں امریکہ اور مغرب کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، جو میزائل پروگرام لاتے ہیں، جو اسٹیل مل لاتے ہیں، جو موٹر ویز بناتے ہیں، جو نیوکلیر بمبس بناتے ہیں، جو آرمی کو مضبوط کرتے ہیں، جو معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، سی پیک۔ یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ماں سوائے پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور میں ظفر ہلالی صاحب کی بات سے متفق ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکیم سعید ایک بڑے دوراندیش آدمی تھے۔ آج انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا، ہماری میڈیا کو برباد کر دیا، ہماری زبان کو برباد کر دیا، جھوٹ، ریاکاری اور مکاری کو اپنا آلہ کا۔ یہ میں نے چند دن کے اقتدار کے لیے
ان کو کس نے نکالا؟ فوج نے نکالا نہیں، ان کو کیا عدلیہ نے نکالا نہیں؟ جناب آپ کی اتحادی جو بالکل ٹھیک آپ بات ایک ہے. منٹ سن لیں، ایک آپ کی اتحادی، آپ کی ناکامی اور نالائقی دیکھ کے آپ کو چھوڑ گئے ساتھ، آپ چلے گئے. آج اتنے پنجاب میں بھی اگر کوئی سپرمین بن رہا ہے تو اس سے بتاؤ کہ جب 2018 میں الیکشن ہوا تو مسلم لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، یہ جہاز میں بھر کے ساؤتھ پنجاب کو لایا جا رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دودھ کے دھلے اور ستی ساوتری نہیں ہے، یہ عدالتوں کو بھی پاکستان کے لوگوں کے نظروں میں کوشچن مارک. مگر میں آپ کو بتا دوں یہ مکاری ایارہ زیادہ دن نہیں چلے گا. انتظار کریں، اگر آپ بہت اچھے لوگ ہیں تو لوگ آپ کو دوبارہ ووٹ دیں گے. آپ نے 30-90 پہ آٹا کر دیا، آپ نے پیٹرول کو 50 سے 150 پہ لے گئے، آپ ڈیزل آپ ڈالر کو 100 سے 190 پہ لے گئے، آپ چینی کو 50 سے پیٹرول تو آپ کو پھر بڑھانا پڑے گا. پلیز آپ کی حکومت، آپ انتظار تو کریں نا، آپ انتظار کریں. اور ایک بات متنبع کرتا ہوں میں، یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا، 10 لاکھ ہمارے بزرگوں نے جانوں کی قربانی دی تھی، اور آج بھی ہمارے فوج اور پولیس کے لوگ جان دے رہے ہیں اور سویلین دے رہے ہیں. خانہ جنگی کی اجازت ہم نہیں دیں گے. ٹھیک بات ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، بھائی وقت ہے. حسان خاور صاحب سے پوچھتے ہیں. حسان خاور صاحب، یہ ساری جو بات اب تک ہوئی ہے، میرے خیال سے دونوں حضرات نے بڑی اعتدال سے ہی بات کی ہے. اپنے مزاج میں بے باک لفظ استعمال کرتا ہوں، نہال حاشمی بڑی سخت بات کیا کرتے ہیں، لیکن آج وہ بھی ذرا کوشش کر رہے ہیں اپنے لہجے کو دھیما رکھنے کی. آپ مجھے بتائیے، آپ تو خیر معروف ہیں اس بات میں کہ اس جگہ پہ آپ آئے جہاں لوگ بڑی بلند بانگ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، آپ نے سلیقے سے گفتگو کرنے کا یہاں ایک طرح ڈالی. آپ بتائیے اس صورتحال میں ملک جا کہاں رہا ہے؟ کچھ رستہ آپ بتائیے گا. صرف کہہ دیں سے سجاد صاحب میں آتا ہوں، رستے پہ آتا ہوں. دیکھیں نہال صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی. نہال صاحب نے یہ کہا کہ معیشت سے زیادہ جو ہے نا آپ کی جو معاشرتی مضبوطی ہے آپ کی سوسائٹی کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 چیزیں ابھی ایسی ہو رہی ہیں جو اس معاشرتی مضبوطی کو کم کر رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کی جو مضبوطی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ستون ہوتا ہے انصاف، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، کانسیکوینسز. اور اگر آپ آ کر اپنے ہی کیسز کو لیک کریں گے تو آپ کس طرح کے مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈال رہے ہیں NRO 2 دے کے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیے جو معاشرے مضبوط ہوتے ہیں جو ہر چیز کو شفاف طریقے سے دیکھیں، ٹرانسپیرنٹ کریں، جہاں پہ ڈسکورس ہو، ڈائلاگ ہو. یہ پورا جو ہمارا بیانیہ ہے، ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ تھا کہ اوپن ہیئرنگ ہو، جوڈیشل کمیشن بنے مراسلے کے اوپر، جس سے گورنمنٹ اوائڈ کرتی ہے. جب آپ چیزوں کو چھپاتے ہیں اس سے مزید شکوک و شبہات جنم دیتی ہے. اور تیسری اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے مذہب کو کیسے استعمال کیا. خان صاحب کو یہ کہتے ہیں، خان صاحب نے مذہب کا نام ہمیشہ تب لیا ہے، وہ ریاست مدینہ کے فین ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے. لیکن آج جو ہو رہا ہے اس ملک میں، جس طرح کی FIR ہو رہی ہیں، مدینہ منورہ میں ہوا ہے، مذہب کو استعمال نہیں کر رہے FIR پہ تو آپ کر رہے کے اندر. خبر صاحب آپ بات تو کر رہے ہیں FIR کی، ٹھیک، لیکن جو مدینہ منورہ میں ہوا اس کی جواز کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی تحریک بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سجاد صاحب، کوئی میں جواز نہیں دے رہا. دیکھیں مقامات مقدسہ کے اوپر ایسا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، یہ اللہ سے رابطے کی بات ہے. میں اس چیز کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ہوئے واقعے کی FIR آپ فیصل آباد میں کریں اور عمران خان صاحب کا نام دیں اور لوگوں کو ایسے اریسٹ شروع کر دیں. یہ مذہب کو استعمال کرنا ہے لوگوں میں تقسیم ڈالنے کے لیے کہ اور کچھ ویڈیو بھی جاری کی ہے نا جی، ان اشخاص نے ویڈیو بھی جاری کی ہیں کچھ بہت ساری. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا یہ مدینہ منورہ میں ہوا. پہلی بات تو یہ جورسڈکشن ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کارروائی کرنی بھی ہے تو آپ نے تمام سیاسی لیڈران کا نام ادھر ڈال دیا ہے، مذہب کا نام لے کے، اور آپ ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو نا، جو آپ کا سوال تھا سجاد صاحب کہ اس کا حل کیا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک بحران ہے، سیاسی بحران بھی ہے، اس کے اندر لوگ نفرتیں بھی پیدا کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی بحران بھی ہے. پہلے ہم نے پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی، اور بھی معاملات ہیں. اس کے 2 راستے ہیں ادھر سے. ایک راستہ ہے قانونی، جمہوری، آئینی،
اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، شفاف طریقے سے کرائیں، تمام پارٹیاں عوام کے پاس جائیں، عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دیں، اور ایک نئی حکومت آئے جو پھر 5 سال گزارے. یہ ایک طریقہ ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے خود دیکھیے جلسوں کے اندر کیا رسپانس آیا ہے، کتنا لوگوں کے اندر غم و غصہ الیکشن تو آپ اور کہتے ہیں اس کو کہ دبانے کے لیے اگر جھوٹے مقدمے کرائیں گے تو یہ بڑھے گا. حسان صاحب آپ کہتے ہیں کہ علاج الیکشن ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، کہ خیال یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر شاید ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پہلے تو چاہتے تھے لوگ، اپوزیشن چاہتی تھی الیکشن کرائے جائیں، آپ لوگ نہیں مانتے تھے. اب جس طرح الیکشن آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، تو کیسا راستہ نکالا؟ ظفر علی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ساری صورتحال میں چاہتا ہوں آپ کی رائے بھی لے لوں تاکہ پھر بات کو کنکلوڈ کرنے میں آسانی رہے ہمیں. جو آپ نے اسپیسیفک کوشچن سے پوچھا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، اور کس قسم کے ریفارمز ہونے چاہیے، اور ایک پارشل الیکشن کمشنر کو بھی جانا چاہیے. وہ کیسے جائے گا اگر جب تک اس کو آپ امپیچ نہ کریں اور اس کے لیے دوسری سائڈ تیار نہیں ہے؟ تو یہ سب پرابلمز ہیں جو ہمیں تقسیم کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں ایسا کریں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ وہ شخص کنسنسس سے آیا ہے اور اب وہ آپ کے خلاف فیصلے دے رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں باعث ہو گیا ہے. تو پھر کنسنسس سے تو نیب چیف بھی آیا تھا، وہ خلاف ان کے دے رہا تھا، بالکل دے رہا تھا. اس کو نکالا، اس کو نکالو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ آپ ادھر ادھر کا چھوڑیں بات. واٹ از دا سولوشن؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کاوڑ صاحب کہ سولوشن از الیکشن، مگر کب؟ جب تک ایک ریفارمز نہ ہو، اور اس کے یہ جو ای وی ایمز جنہوں نے پروو کیا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نے اب پروو کیا ہے کہ جدھر وہ ہوتے ہیں ادھر کم ریگنگ ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک امپارشل 12-14 لوگوں کو چیف جسٹس کو بنائیں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. 12-14 امپارشل لوگ انکلوڈنگ ججز، ریٹائرڈ پیپل، ٹیکنیشین، جو بھی آپ چاہیں ان کو رکھیں. اور بنگلہ دیش ماڈل یس ڈو اٹ. کم سے کم آپ کو الیکشن کے وہ ہو جائیں گے، سب چیز ہو جائے گا، اور پھر ایک فیئر الیکشن کرائیں، بات ختم ہو گئی. ایک پھر ہیجمن اسٹیٹ لائک انڈیا موجود بھی ہونی چاہیے اس کے لیے، بنگلہ دیش ماڈل کے لیے. نہیں، کیوں ہونے کے لیے؟ اگر انٹرفیئرنس ہو، کیوں وائی؟ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا فوج ہے، وہ کیوں انٹرفیئر کرنے دیں؟ فوج کو ہیجمنی دے دیں. چلے جناب، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بحث کے آخری حصے کو کنکلوڈ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم اب سے گفتگو پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن تو لازمی ہونے، لیکن الیکشن کرانے کے لیے ریفارم چاہیے. ظفر علی صاحب نے تو ماڈل یہ پیش کیا کہ بنگلہ دیش ماڈل آیا جائے. بنگلہ دیش ماڈل میں نے اعتراض کیا ہے کہ اس ماڈل کے جو نتائج نکلے تھے وہ انڈیا کو ہیجمن بنا کر، اس کو ایک بالادست قوت بنا کر کیا گیا تھا. یہاں تک کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف تعینات کرنے کے لیے انڈیا سے پوچھنا پڑتا ہے. باقاعدہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. خیر ہم اس باتوں پہ نہیں جاتے. ہم یہ جاتے ہیں کہ کیا ماڈل ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. کیا یہی ظفر علی صاحب والا ماڈل؟ یا الیکشن کا ماڈل تو ہے، الیکشن کیسے کرائے جائیں، کب کرائے جائیں؟ الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے تو کیسے کوئی غیر جانبداری کا تاثر دیا جائے؟ سینسز ہو جائیں کہ نہ ہو جائیں؟ یہ ساری صورتحال جس پہ بات کرتے ہیں. آج صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے. جس کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا ہے اس کو کسی پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے. وہ ہر کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر ان کو اپنے اوپر اپنے ٹیم پہ اعتبار ہوتا تو اس ملک میں 6 فائنانس منسٹر چینج نہ ہوتے. اگر ان کو اپنے اوپر اعتبار ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ جناب یو ٹرن لینا تو ایک اچھی چیز ہے. اگر ان کو اپنے اوپر اعتبار ہوتا تو جو انہوں نے بے تحاشا 25 ارب ڈالر کا قرضہ لیا وہ کہیں نظر آ رہا ہوتا. اگر ان کو اپنے اوپر اعتبار ہوتا تو یہ ملیشیا چلے جاتے، باوجود دوسرے منع کرتے رہے چلے جاتے، یہ نہیں گئے. اگر ان کو اپنے اوپر اعتبار ہوتا تو کسی کے ٹیلی فون کا انتظار نہ کرتے. کیونکہ ان کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے اس لیے ان کے اوپر بھی کسی کو اعتبار نہیں ہے. اور جنہوں نے جو ان کو فنڈ کر رہے ہیں، جو ان کو ریز کر رہے ہیں، جو ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، وہ بھی اب ان سے گھبرا گئے ہیں. جو کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں،
اب تو شاید امریکہ اور ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں، صہیونی قوت، اور جو حکیم شہید صاحب نے لکھا، اور جو اور پاکستان اینٹی پاکستان فورسز ہیں، وہ بھی گھبرا گئے یہ ہمارا مہرہ ناکام کیوں ہو گیا. یہ فون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیاست سے زیادہ کرکٹ کے اصطلاح استعمال کرتے ہیں سیاسی میدان میں. یہ دیکھیے بڑے آدمی وہ ہوتے ہیں جو ہر سے سب کو ساتھ لے کے چلے، مل کے چلے. جب شہباز شریف صاحب نے ان کو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئیں مل کے میثاق معیشت کرتے ہیں، پاکستان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، یہ نہیں بڑھے. ان کے اپنے اوپر گوگی فرا گوگی کے توسط سے ان کی بیگم صاحبہ تک رقم منتقل کرنے کی بات ہے. ان کے اپنے اوپر ارشد نقوی کا پورا چارج ہے. ان کے اپنے اوپر بے شمار اس طرح کے گھپلے ہیں. اس کے باوجود یہ دوسروں کو جو کہتے ہیں لیٹ دا ججز ڈیسائیڈ، آئین کو ڈیسائیڈ کرنے دے. آپ خود جج کیوں بن جاتے ہیں؟ مطلب ہے کہ فیصلہ عدلیہ کرے کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہی کہہ رہے ہیں. حسان صاحب میں اپنا ذاتی ہی بتاتا ہوں. اگر ہمیں سزا ہوئی ہم نے مان لیا، ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، صحیح سزا ہوئی، غلط ہوئی، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں یہ غلط ہوا. نواز شریف صاحب کو اگر ہو گیا یا جن کو بھی ہوا، بے نظیر صاحبہ کو ہوا، انہوں نے کہا جمہوریت سب سے بہتر انتقام ہے. مگر عمران خان وہ آدمی ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں یہاں پہ حسان خابر صاحب آپ کیا کہیں گے ساری بحث؟ ایک منٹ ہے نا، 22 کروڑ کے ملک میں آپ جوکر اور رنگیلا تو بن سکتے ہیں، اب آپ کو سیول وار کرنے نہیں دیں گے، پھر اب وہ حشر کریں گے. بہت شکریہ نہال حاجی صاحب، وقت کے بہت کم ہے. حسان خابر صاحب کو میں نے سننا ہے، ظفر علیہ صاحب کو سننا ہے، تو حسان خابر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو نہال صاحب بات کر رہے ہیں نا، ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس پہ یقین کرے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں اوپن لائٹ میں لائیں، اوپن ہیئرنگ کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، فیصلہ کر لیں کون کس کا مہر ہے، کون کیا کر رہا ہے. جو شخص ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہا ہے، اوپننیس کی بات کر رہا ہے، کیوں ملائن کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. نیاز صاحب عرض سن لیں جی اپنے، جی بات سن لیں. دیکھیے بات کرنے کا موقع تو دینا، اگر آپ سنیں گے نہیں تو پھر جواب کیسے دیں گے. دیکھیں عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھنا، عدالتوں کی زنجیر کھٹکھٹانا، جوڈیشل کمیشن کا جو ریکویسٹ کرنا، یہ عدالتوں پہ ٹرسٹ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، یہ عدالتوں کو ملائن نہیں کرتا. جو شخص عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ تو اس کو تو لگتا ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، وہ کیسے عدالتوں کو ملائن کر رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ تمام چیزوں کو پبلک اسکروٹنی پہ لائیں، اس کے پاس چھپانے کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ جوڈیشل کمیشن سے بچ رہے ہیں، دائیں بائیں منہ چھپا رہے ہیں، ان کے پاس ہے کچھ چھپانے کے لیے، اور یہ قوم کو نظر آ رہا ہے. یہ اصل حقیقت ہے. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظفر ہلالی صاحب نے بالکل درست کہا، جو مرضی ماڈل نہیں ہے. دیکھیے سجاد صاحب، کوئی ایک ایسا سیٹ اپ ہو الیکشن کرانے کے لیے جس پہ سب کی کریڈیبلٹی ہو، سب کا ٹرسٹ ہو. میں کہتا ہوں ان لوگوں کا بھی ٹرسٹ ہو، ایسا بھی لوگوں کو صرف ہماری بات سنیں. کیونکہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ نے ایک ان بائسڈ آبجیکٹو چیز لے کے آنی ہے. سب کے ٹرسٹ کے ساتھ آگے جانا ہے. اس کے اندر 10 لوگ ایسے نہیں ملتے جس کے اوپر دونوں سب لوگوں کا ٹرسٹ ہو. کیا ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں؟ لگا دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہماری کوئی چیف الیکشن کمشنر یا کسی اور شخص کے اوپر نہیں ہے کہ جی بائی کنسنسس آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ہم تو فیصلوں کو اسیس کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں لگے گا کہ فیصلے ون سائیڈڈ ہیں، ٹرائلز ون سائیڈڈ ہیں، تو ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. اور اگر ان کے فیصلے ٹھیک ہوں گے تو ہمیں ہر شخص قبول ہے. یہ تو صرف رویوں کو اسیس کر رہے ہیں. ٹھیک بات. ظفر علی صاحب اب لاسٹ ورڈز آپ کیا کہیں گے؟ میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلا اور کسی سے ایکٹیولی تھرڈ پارٹی اس پہ شریک نہ ہو، اس پہ دخل نہ دیں اور حل نہ کریں، تو میرے خیال میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسفل الیکشنز ہوں گے، فیئر الیکشنز ہوں گے اور لوگ مانیں گے، نہیں ہوگا. دیکھیے عمران خان کا جو امپیکٹ ہے، اٹ ہیز ہیڈ اے پاورفل امپیکٹ. مڈل کلاسز، لوور مڈل کلاسز
प्रोफेशनल क्लासेस, इससे इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। और इस इम्पैक्ट को व्हाट हैज हाइटेंड द इम्पैक्ट इस जो लोग जो आए हैं उनके बाद ये खुले हुए किताब, ये खुले किताब हैं, इनके बारे में सबको पता है कौन किधर और कैसे। इनमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर होता तो ये नहीं आता, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती इस फिनोमेना कॉल्ड इमरान खान की। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज इस मसले को आपने हल करना है, और मैं समझ नहीं सकता हूँ कैसे आप हल करेंगे एक्सेप्ट टेकिंग ए यूनिवर्सली वेल रिगार्डेड ग्रुप ऑफ पीपल और उनको आप कहें 1.5 साल है, ये रिफॉर्म्स हमें चाहिए जो इन लोगों ने भी एग्री की है, एट द एंड ऑफ विच वी वांट फेयर इलेक्शन। आप कर सकते, अब आए और करें। ठीक बात है जी। जफर लाली साहब की बात वही है। देखिए, कुछ बातें बड़ी अहम हुई हैं। निहाल हाशमी साहब ने कहा है कि सिर्फ मईशत तबाह नहीं की जाती बल्कि माशरत तबाह की जाती है, और हमारी माशरत बहुत तबाह हो रही है। मैं अब ये नहीं कहूँगा गालिब गलोच का कल्चर या फलां कल्चर, इस पर तो जो किसी एक तरफ चली जाती है, लेकिन हमारी माशरत तबाह हो रही है। दूसरी बात है कि मगरब नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, प्रोग्रेसिव रहे, क्योंकि पाकिस्तान का स्टेबल और प्रोग्रेसिव होने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी आर्मी ताकत बन जाता है, और ऐसी ताकत से दुनिया खौफ खाया करती है। हमारा कसूर ये है कि हम बड़ी ताकत हैं, हमें कोई स्टेबल नहीं देखना चाहता, हमें कोई प्रोग्रेसिव नहीं देखना चाहता। तीसरी सूरत ये पैदा होती है कि इलेक्शन का मॉडल क्या हो। जफर अली साहब एक मॉडल पेश करते हैं, हुसैन खाबर साहब कहते हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं, निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि मॉडल जो भी आए लेकिन इतबार करो अपने इदारों पर भी। मैं कम अज़ कम वो हूँ जो किसी दूसरे मॉडल के हक़ में होने के बजाय ये कहता है कि अपने अंदर से कोई इलाज ढूंढो। ये आइन टूटा तो पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम 70 में भी कहते थे कि 56 का आइन टूट गया, जाजा खान ने तोड़ दिया, हमें अच्छे लगा, सूबे अलग हो गए, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुल्क टूट गया। देखिए, गौर कीजिए, अपनी हिस्ट्री पर गौर कीजिए, अपने आप पर गौर कीजिए, मगरब के अंदाज पर गौर कीजिए, उनके असलूब पर गौर कीजिए, फिर पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालिए। यही हमारे लिए राह अमल है, और इसके अलावा कोई राह अमल नहीं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।